بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین، حضرت شیخ صدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عجم کا ایک بادشاہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جس کا علاج طبیبوں کے پاس بھی نہ تھا۔ طبیبوں نے ہر چند کوشش کی کہ بادشاہ کی بیماری ختم ہو جائے، مگر بجائے فاقہ ہونے کے بادشاہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ جب ہر قسم کے علاج معالجے سے مایوسی ہو گئی تو بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک نے کہا کہ حضور، فلاں شہر میں اللہ رب العزت کا ایک کامل بندہ رہتا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ شخص بہت نیک ہے اور ایک خلق اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ شخص فوراً ان بزرگ کی خدمت میں جائے اور بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کرائے۔ وہ شخص بادشاہ کے حکم کے مطابق ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے جب اس شخص کی بات سنی تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میری دعا اسے کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ وہ ساری زندگی مظلوموں پر ظلم کرتا رہا ہے، اور جس نے اللہ عز و جل کی مخلوق پر رحم نہیں کیا اس پر اللہ عز و جل بھی رحم نہیں کرتا۔ بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت کا امیدوار ہو۔ وہ شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان بزرگ کی بات بادشاہ کے گوشے گزار کی۔ بادشاہ کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے تمام بے گناہ قیدیوں کو قید سے آزاد کر دیا اور مساکین و فقراء کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ جب ان بزرگوں کو بادشاہ کی توبہ اور اس کی سخاوت کا علم ہوا تو انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ابھی ان بزرگوں کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے بادشاہ کو صحت یابی عطا فرما دی اور اس کا مرض جاتا رہا۔ اب بادشاہ بالکل تندرست انسانوں کی مانند زندگی گزار رہا تھا۔ ان بزرگ نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ اے بادشاہ، اللہ رب العزت نے تجھے معاف کر دیا اور تجھ پر لازم ہے کہ اب تو محتاط زندگی بسر کریں، کیونکہ بار بار گرنے والا بالآخر سنبھلنے کے قابل نہیں رہتا۔ بس اب تو احتیاط سے کام لے اور کسی کی حق تلفی نہ ہونے دے۔